برہنہ عورتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہی تھیں. انگریز پیروں میں گرے تھے. ابھی سر تن سے جدا ہوا یا تب ہوا. 14 ماہ کا معاشرہ تھا. وہ وقت بھی دیکھا ہے زمانے نے. لہوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. دربار سجا ہوا تھا، اور ایسا دربار کہ جس کی شان و شوکت، جس کی عظمت پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی تھی. جو اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کا دربار تھا. وہ بادشاہ کے جس کے روب اور دبدبے سے دنیا کپ کپاتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مارتی تھی. اس بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اپنے عالیشان تخت پر اپنا تاج پہنے ہوئے مکمل طور پر اپنے دربار کا کنٹرول رکھے ہوئے وزراء کی موجودگی میں اپنی عظمت کا نشان گاڑے ہوئے تھا. بادشاہ کے قدموں میں 2 انگریز پڑے تھے. وہ انگریز، وہ گورے کہ جنہوں نے بعد میں اس برصغیر ہندوستان کے اندر 300 سال تک بلا شرکت حکومت کی. وہ گورے لباس سے انتہائی برے حال میں لگ رہے تھے. ماتھے پر مٹی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر داڑھی بڑی ہوئی تھی، ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے اور پیروں میں گرے ہوئے تھے. اپنی جان کی امان مانگ رہے تھے. دربار میں سب لوگ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اور یہ دربار تھا اورنگزیب عالمگیر کا، مغلوں کا آخری طاقتور ترین بادشاہ کا. لیکن اس وقت بادشاہ نے وہ فیصلہ کیا کہ وہ کہتے ہیں نا شعر کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے زمانے کی آنکھوں نے، لہوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. آخر وہ فیصلہ کیا تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ ہے سن 1690 عیسوی کا. اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ذرا سا 90 سال پیچھے جائیے، سن 1603 میں، کہ جب انگریزوں نے اس سونے کی چوڑیا، جہاں ہم آج رہتے ہیں، اس سونے کی چوڑیا پر نگاہیں دوڑائی ہوئی تھیں. یہاں سے مال چاہیے تھا. انگریزوں نے، پرتگالیوں نے یہاں پر راستہ ڈھونڈا اور سمندر کے راستے یہاں تجارت کرنے کی کوشش کی. سولہ سو 1603 وہ پہلا قدم تھا جب انگریز اس سرزمین پر آئے، اور پھر آتے گئے. انہوں نے بادشاہ سلامت سے یہاں پر تجارت کا لائسنس حاصل کر لیا، اور پھر 80 سال میں وہ اتنے مضبوط ہو گئے، خاص طور پر بر صغیر کی، یعنی کہ ساؤتھ ایشیا کی، یعنی کہ جنوبی ایشیا کی، یعنی کہ ہندوستان کی زمین پر وہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ خاص طور پر ساحلی شہر، چاہے مدراس ہو، چاہے ممبئی ہو، چاہے چنئی ہو، چاہے کلکتہ ہو، ان سب جگہوں پر انہوں نے اپنے مضبوط قلعے بنا لیے. اور پھر ان کو یہ گمان ہو گیا کہ ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ ہندوستان پر قبضہ کر سکتے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس وقت جو سربراہ تھا، اس کا نام تھا چائلڈ. اور اسے ایک بات پتا چلی کہ جناب یہاں تو یہ جو پرتگالی آتے ہیں ان کو بھی تجارت کی اجازت ہے. اچھا، اس زمانے میں انگریز پرتگالیوں کے شدید دشمن تھے، فرانسیسیوں کے شدید دشمن تھے،
انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے علاوہ یہ بھی کاروبار کریں، اور ان کو مغلوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی، بادشاہ کی یعنی کہ یہاں پر رہنے والوں کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ پرتگالیوں کو بھی تجارت کی اجازت دے۔ اب چائلڈ اپنے دماغ میں اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اس نے کہا، اس نے 2 پلاٹون بھیج دی، اور سن 1683 کے اندر اس نے کہا کہ جو بھی مغلوں کا جہاز جائے ان ساحلوں سے، ممبئی سے، کلکتہ کے پاس سے، اسے لوٹ لو۔ واہ! اور بادشاہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ اورنگزیب۔ جب یہ بات بڑھی تو بادشاہ کو معلوم ہوا، تو بادشاہ نے اپنے 2 سپہ سالاروں کو 2 جگہوں پر بھیجا، ایک بنگال میں اور ایک ممبئی میں۔ ممبئی میں جسے بھیجا وہ تھا ایک سیاہ فام ان کا سپہ سالار جس کا نام تھا سیدی یاقوت۔ جب سیدی یاقوت ممبئی پر حملہ آور ہوا تو کہتے ہیں کہ ممبئی کے اس قلعے کے اندر چاہے عورتیں جو تھی، چاہے وہ گوری ہو یا کالی، برہنہ ہو یا لباس پہنے ہوئے، دوڑنے لگ گئی اسی حالت میں، اور خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر سیدی یاقوت چاہتا تو قلعے کے اندر اسی وقت داخل ہو کر سب کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس کو حکم نہیں تھا۔ اس کو حکم تھا کہ محاصرہ کیا جائے اور ان انگریزوں کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے۔ یہ محاصرہ بڑھتے 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 14 مہینے تک ہو گیا۔ 14 مہینے کم نہیں ہوتے۔ اندر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، اندر کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ اب انگریزوں کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ کچھ انگریز وہاں سے بھاگ کر بادشاہ کے دربار تک پہنچ جائیں۔ میلوں کا سفر طے کیا گیا، اور جب وہ انگریز وہاں پر پہنچے تو ان کا لباس انتہائی برا، مٹی سے بھرا ہوا، چہرے پر مٹی کے نشانات، میل، اور کہتے ہیں کہ وہ مہینوں سے نہائے نہیں تھے، بال بکھرے ہوئے۔ دربار میں انہیں پکڑ لیا گیا اور بادشاہ کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ہاتھ بندھے ہوئے اور کہا گیا کہ بادشاہ کے سامنے سر جھکا کر لیٹ جاؤ۔ بادشاہ کے دربار میں لیٹے ہوئے تھے، بادشاہ کے سامنے پورا دربار غصے کے عالم میں کہ انگریزوں کی اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ بادشاہ طیش میں یہ جو 2 لوگ آئے تھے یہ بہت چالاک تھے، یہ ماحول سمجھ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی سارے کہ ہم نے لوٹا ہے، ہم نے کیا ہے، اور چائلڈ کی بے تحاشا برائیاں شروع کر دی اور معافی مانگنے لگ گئے، کہہ رہے ہم آج کے بعد یہ نہیں کریں گے۔ اگر اس وقت اورنگزیب عالمگیر یہ کرتا کہ ان کو کہتا کہ آج کے بعد تم اس سرزمین پر ہمیں نظر نہ آؤ، تو آپ یقین مانیے کہ انگریزوں کی حکومت یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت اس خطے میں نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لالچی وزراء وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اگر یہ چلے گئے تو پھر ہمیں تجارت کیسے ملے گی، ہمارا ململ کیسے جائے گا، اور پھر وہ خاص طور پر جو بہار سے اور ادھر سے جو بارود کا مٹیریل جاتا ہے وہ کیسے جائے گا، ہمارے لوگ تو غریب ہو جائیں گے۔ اب اورنگزیب کہنے کو تو بہت چالاک سمجھا جاتا تھا، بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد انگریز یہ نہیں کریں گے اور چائلڈ کو ہندوستان آنے کی اجازت نہیں ہوگی اور آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی فیصلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر بعد میں انگریز اس خطے پر قابض ہوئے۔ یہ ایک وہ غلطی والا فیصلہ تھا کہ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو آج یہ عالم نہ ہوتا، ہم 300 سال تک غلام نہ رہے ہوتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ منصب پر بیٹھیں تو مستقبل کا فیصلہ کریں، اور
جس نے اس تاریخی لمحات میں غلط فیصلے کیے، بعد میں اسے ان کی سزا ملی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اور آج کی اس پورے تاریخی واقعے کا جو نچوڑ ہے، جو سمجھنے کا ایلیمنٹ ہے، جو عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بڑا فیصلہ کر رہے ہوں تو تاریخ کو اور مستقبل کو مد نظر رکھیے، ورنہ ہوگا یہ کہ پھر کہا جائے گا کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے زمانے کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔